جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی، مشہور صحابی، جو اپنے نام کی بجائے اپنی کنیت سے معروف ہے۔ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو اپنے نام کی بجائے اپنی کنیت سے معروف ہے، اور یہ عام طور پر عرب کے اندر ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات نام کے اوپر کنیت غالب آ جاتی ہے۔ اس کے کچھ بہت مشہور نام ہمارے پاس انبیاء کے بعد سب سے افضل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، کہ آپ اپنے نام عبداللہ کی بجائے اپنی کنیت ابو بکر کے سے زیادہ مشہور ہو۔ اور اس طرح ابو ہریرہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کنیت، جبکہ آپ کا نام عبد الرحمن تھا جیسے کہ گزر چکا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جو اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور ہوئے، اور انہی میں ایک جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا اصل نام دراصل جندب ابن جنادہ تھا، اور آپ کی کنیت ابو ذر تھی، اور آپ کا تعلق عرب کے قبیلہ بنو غفار سے تھا، اور جو کہ مدینہ شہر کے قریب آباد تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام جاہلیت میں بھی انتہائی عبادت گزار شخصیت تھے، کیونکہ آپ کا جو قبیلہ ہے وہ اس شاہراہ پر آباد تھا جو یمن سے شام کی طرف جاتا تھا، اور اس شاہراہ پہ عرب کے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہ خبر وہاں تک بھی پہنچ گئی، ان کے قبیلے تک۔ تو آپ خود باقاعدہ پہلے تو اپنے بھائی کو بھیجا، لیکن پھر خود آپ مکہ آئے، لیکن اس وقت مکہ میں اتنے حالات خراب تھے کہ کوئی یہ ہمت بھی نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک قصہ ہے جو آپ ضرور پڑھیے، سیرت کی کتابوں میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف میں یہ آپ کو ملے گا تفصیل کے ساتھ۔ بہرحال آپ کسی طرح آپ جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں پہنچ گئے، اور آپ نے چہرہ نبوت، چہرہ انور دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ مبارک چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تقریباً 5ویں شخص تھے۔ بعض روایت میں تقریباً 5ویں شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا۔ اور آپ اس کے بعد پھر اپنے قبیلے واپس پہنچ چلے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا تھا کہ واپس چلے جاؤ، اور وہیں پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی، دین کی تبلیغ کی، اور پھر غزوہ خندق کے موقع پہ تقریباً 5 ہجری میں جب مدینہ میں غزوہ خندق ہوا، اس وقت وہ اپنے علاقے سے مدینہ شریف آئے اور وہیں پر پھر رہے، اور اس کے بعد جتنی بھی غزوات ہوئے اس میں وہ شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ آپ وہیں پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ شام چلے گئے، وہاں سے مدینہ چلے گئے، اور آخری عمر میں مدینہ سے باہر ایک بستی میں آپ نے سکونت اختیار کی، اور وہیں آپ نے 32 ہجری میں وفات پائی۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت عظیم ہستی، آپ ایک مجاہد، عالم، زاہد، عابد، داعی، مفتی، اور علم و عمل میں ایک مثالی شخصیت تھے، اور آپ کا نام ہمیشہ سے اسی طرح لیا جاتا رہے گا رہتی دنیا تک۔ بڑے عابد، زاہد اور شبیدار شخص تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ سے تقریباً 300 سے زائد احادیث کتب حدیث میں مروی ہے۔